آج صبح سے ہی اس کی طبیعت خراب تھی۔ باوجود اس کے کہ آج اسے بہت بخار ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے روزہ رکھ لیا تھا۔ ایک بھی وہ روزہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خراب طبیعت ہونے کے باوجود اس نے 2 نوالے سوکھی روٹی اور تھوڑا سا پانی پی کر روزہ رکھ لیا تھا۔ چارپائی پر لیٹی ہی تھی کہ اچانک چچی اس کے سر پر آ کر چلانے لگی، اب اٹھ بھی جاؤ مہارانی، اسی پر لیٹی رہو گی روزے کا بہانہ کر کے؟ اٹھ کر کپڑے دھو۔ چچی نے تیز لہجے میں اسے نفرت سے دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دم کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے تھے، لیکن چچی کو بھلا اس کی طبیعت خرابی کی کہاں پرواہ۔ انہیں ہر صورت میں آج کپڑے دھلے ہوئے چاہیے تھے، کیونکہ آج اتوار کا دن تھا۔ نیلم نے جلدی سارے کپڑے اکٹھے کیے، پھر چچی کہنے لگی، گھر میں کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں، پانی ختم ہونے والا ہے، تم انہیں نہر پر لے جاؤ۔ یہ سن کر نیلم کی جان نکل گئی۔ ایک تو روزے کی حالت، اوپر سے اس نے سحری بھی نہیں کی تھی، اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اتنا بھاری وزن لے کر نہر تک جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ چچی سے کہنے لگی، چچی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے روزہ بھی رکھ لیا ہے۔ روزہ رکھ کر کیا ہم پر احسان کیا ہے؟ چچی نے اسے دیکھا اور کہنے لگی، سارے بچے اسکول جانے والے ہیں، تیری طرح گھر میں نہیں پڑے رہتے، حد حرام، جا جا کر کپڑے لے جا، اور مجھے سارے کپڑے دھلے ہوئے چاہیے، ایک بھی داغ نہیں چاہیے کپڑوں پر۔ شام سے پہلے واپس آ جانا، یاد رکھنا تم نے افطاری بھی بنانی ہمارے لیے۔ نیلم نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ جتنی محنت سے وہ سحری اور افطاری بناتی تھی اس میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اگر بچ جاتا وہ پلیٹوں میں سے کھا لیتی، لیکن اگر بچتا نہیں تھا تو وہ ایسے ہی بھوکی رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا بدن دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اب کام کرنے کی ہمت بھی اس میں نہیں رہی تھی۔ اس کا بھی دل کرتا کہ وہ اچھا کھانا کھائے، اچھے کپڑے پہنے، لیکن وہ سب صرف سوچ سکتی تھی۔ یہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے جو اپنے چچا چچی کے در پر پل رہی ہے، اور وہ اس پر پل پل احسان جتاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ اس کے ماں باپ ترکے میں اس کے لیے اچھی خاصی جائیداد چھوڑ گئے تھے، لیکن وہ ساری جائیداد چچا نے دھوکے سے اپنے نام کروا لی تھی۔ اب سارے رشتہ داروں کے سامنے یہی کہتے تھے کہ ہم نے تو اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس کا باپ تو اپنی زندگی میں ہی ساری زمینیں بیچ کر مر گیا۔ یہ سن کر نیلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ حقیقت سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ ہمیشہ ہی اپنے منہ پر تالا لگا کر رکھتی۔ جانتی تھی کہ جس دن منہ کھولا اسی دن اسے اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ چچی بھی اس پر ظلم ڈھانے سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے کمزور رکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ ان کے سامنے کبھی کھڑی ہو کر سر اٹھا کر بات نہ کر سکے۔ سارے گھر کے کام کرنے کے باوجود اس کی گھر میں عزت 2 کوڑی کی تھی۔ ابھی بھی سارے گھر کے کپڑے سمیٹ کر وہ نہر کنارے چل پڑی۔ اتنا بھاری وزن سر پر رکھے اس کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی، لیکن اسے یہ سارا کام کرنا تھا اور یہی اس کی زندگی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے نہر پر بیٹھی اور کپڑے دھونے لگی۔ اتنی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی نہر میں گر جائے گی۔ نہر کے دوسرے کونے پر دوسرے گاؤں کی عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس طرف والے کونے پر صرف نیلم ہی بیٹھ کر کپڑے دھو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورتیں تو اپنے کپڑے لے کر چلی گئی اور نیلم نہر کے کنارے اکیلی بیٹھی رہ گئی، کیونکہ اس کے کپڑے بہت زیادہ تھے۔ دھو دھو کر اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے۔ کمزوری کی وجہ سے اس کے جسم میں طاقت نہیں رہی۔ اب تو کپڑوں سے داغ بھی نہیں ہٹ رہے تھے۔ اس نے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا اور سسکیوں سے رونے لگی۔ رو کر روزے کی حالت میں اس نے خدا سے فریاد کی تھی کہ اسے کیسے زندگی دی ہے۔ پھر اپنی حالت دیکھ کر اس نے توبہ توبہ کی۔ وہ خدا سے شکوہ کر رہی تھی، وہ جس حال میں بھی رکھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے زندگی سے یہی سبق سیکھا تھا۔ آدھے کپڑے دھل چکے تھے، لیکن اچانک ہی بخار اس پر شدت سے حاوی ہونے لگا۔ اس کا پورا جسم تپنے لگا۔ عجیب سردی کا احساس محسوس کر کے وہ کانپنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر وہ نیچے زمین پر جا گری۔ اسے کچھ ہوش نہیں رہا کہ وہ کہاں پڑی ہے۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ بے ہوش پڑی رہی۔ جب ہوش آیا تو ایک دم سے چونک کر اٹھ بیٹھی۔ وہ ایک اجنبی گھر میں موجود تھی۔ یہ در و دیوار، یہ کھڑکیاں، دروازے، یہ کچھ بھی پہچانے جانے کے لائق نہیں تھا۔ وہ کہاں آ گئی؟
گھبرا کر چاروں طرف دیکھتے وہ اٹھ کر بھاگنے لگی کہ اچانک سامنے دروازے سے ایک عورت چلتی ہوئی اندر آئی۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر نیلم کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ بڑی بھلی تھی۔ وہ بڑے پیار سے اس کمزور اور خوبصورت سی لڑکی سے کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو؟ دیکھو، میں تمہیں یہاں لے کر آئی تھی، تم مجھے بیمار لگ رہی تھی اور بے ہوش حالت میں نہر کے کنارے پڑی تھی، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل ٹھیک ہو۔ لیکن میں کہاں ہوں؟ نیلم حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، تم میرے گھر ہو، دراصل افطاری کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے اب تم روزہ کھول کر اپنے گھر جانا، میں یہی رہتی ہوں نہر کے پاس۔ کیا تم نے کبھی میرا گھر نہیں دیکھا؟ نیلم نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ چچا چچی کے پڑوس میں کون رہتا ہے، کیونکہ اسے کبھی کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی محلے پڑوس میں، نہ وہ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جاتی۔ ایسے میں بھلا وہ کیسے اس گھر کو پہچان سکتی تھی؟ اس لیے سر جھکا کر بیٹھی رہی، لیکن یہ سوچ کر اس کی جان نکل گئی کہ نہ جانے اس کے کپڑے کہاں ہوں گے، کہیں ہوا سے ادھر ادھر نہ چلے گئے ہوں۔ چچی اس کی جان نکال دے گی اور وہ وقت پر گھر نہیں پہنچی تو چچی نے ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے۔ یہ بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ اٹھ کر جانے لگی، لیکن اچانک اس عورت نے نیلم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں عجیب سی توانائی تھی۔ نیلم کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے اندر انگارے بھر دیا ہوں۔ وہ اس توانائی کی طاقت اپنے وجود میں محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ عورت اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیوں گھبراتی ہو؟ یہاں بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں کہیں گے، تمہارے گھر والے کچھ نہیں کہیں گے، پریشان مت ہو۔ وہ پیار سے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، جبکہ نیلم حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج تک کسی نے اتنے پیار سے اس سے بات نہیں کی تھی، اس لیے بھی وہ حیران ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت اندر آ کر کہنے لگی، چلو آؤ، دسترخوان لگا دیا ہے، افطاری کا وقت ہونے والا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ روزہ کھولو۔ وضو کر کے نیلم دسترخوان پر بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی وہ باہر گئی تو اسے سامنے بیٹھا نوجوان دکھائی دیا۔ وہ یقیناً اس کا بیٹا تھا۔ وہ عورت ادھیڑ عمر کی تھی، جبکہ بیٹا بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ سفید رنگ کا لباس پہنے دونوں ماں بیٹے بڑے عجیب لگ رہے تھے۔ ان کے پورے گھر میں عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ نیلم کو بہت شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن جیسے اس کی نظر دسترخوان پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ اتنے خوبصورت اور اتنے لذیذ کھانے اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ وہ حیرت سے کھانوں کو دیکھ رہی تھی، جسے کھانے کے لیے وہ ساری زندگی ترستی رہی۔ آج اس کے سامنے پورا دسترخوان بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ عورت اسے ایک ایک چیز پیش کرنے لگی۔ یہ لو بیٹی، یہ بھی کھاؤ، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ آج ہمارے گھر میں نیا مہمان آیا ہے، تمہاری صورت میں، ورنہ تو ہم مہمانوں کو ترستے رہتے ہیں۔ عورت بڑے پیار سے نیلم سے بات کر رہی تھی، جبکہ نیلم سر جھکائے بس کھانوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بے اختیار اسے اپنی چچی کے گھر کا کھانا یاد آیا۔ ہمیشہ سوکھی روٹی، بچا ہوا سالن، جلے ہوئے چاول ہی اس کے حصے میں آتے، لیکن آج اس عورت نے اس کے لیے پورا دسترخوان سجایا ہوا تھا، جیسے وہ کسی ملک کی شہزادی ہو۔ پھر نیلم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا کھایا۔ بخار اسے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا پیٹ بھر گیا، لیکن اتنا لذیذ کھانا اس نے زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، اب میں چلتی ہوں، دیر ہو گئی ہے، چچی میری جان نکال دے گی، بہت غصے والی عورت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، یہ لو، تمہارے لیے میں نے کھانا پیک کر دیا ہے، اور ساتھ میں تمہارے کپڑے بھی نہر سے لے آئی تھی، انہیں لے جاؤ۔ وہ عورت بڑے پیار سے اس سے باتیں کری تھی، لیکن نیلم حیران تھی کہ وہ عورت کو جانتی بھی نہیں ہے، پھر وہ اس سے اتنی پیار سے بات کر رہی ہے۔ سارے کپڑے اٹھا کر اور اس کا دیا ہوا کھانا لے کر اب وہ گھر چلی آئی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اسے دیکھ کر چچی چلانے لگی، دیکھ رہے ہو اپنی بھتیجی کو، کس کے ساتھ گل چھرے اڑا رہی تھی؟ چچی کی بات سن کر نیلم گھبرا گئی، لیکن چچا کہنے لگا، پہلے اسے بتانے دو کہ آخر اتنی دیر کیسے ہو گئی۔ نیلم کہنے لگی، چچی مجھے بخار تھا اور میں نہر پر بے ہوش ہو گئی، وہاں نہر کے پاس ایک عورت نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گئی، مجھے روزہ کھلوایا اور میرے کپڑے بھی اٹھا کر دیے۔ اس کے چہرے پر سچائی تھی، لیکن چچی مکاری سے کہنے لگی، لو اور سن لو بھلا، نہر کے پاس کون رہتا ہے؟ وہاں تو صرف کھیت ہی کھیت ہیں۔ تم یقین کرو بابر احمد، اس کی جھوٹی کہانی پر میں یقین نہیں کروں گی۔ ابھی چچی کی بیٹی سونیا کی نظر نیلم کے ہاتھ میں موجود تھیلی پر پڑی اور وہ کہنے لگی، امی یہ دیکھیں، اس کے ہاتھ میں کھانے کی بھی تھیلی ہے۔ اس نے ایک دم ہی وہ کھانا جپٹ لیا اور پھر کھول کر دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔
اتنے لذیذ کھانے کی خوشبو سارے گھر میں پھیل گئی اور وہ سارے کھانا کھانے لگے۔ نیلم حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ کھانا اس عورت نے اس کے لیے دیا تھا کیونکہ وہ بہت بیمار تھی، لیکن چچی اور اس کے بچوں نے ایک بھی کھانے کا نوالا اس کے لیے نہیں چھوڑا، سب مزے لے کر کھانے لگے۔ سونیا کہنے لگی، آج سے پہلے میں نے اتنا اچھا کھانا کبھی نہیں کھایا، سچ سچ بتا وہ عورت کہاں رہتی ہے؟ نیلم سر جھکا کر کہنے لگی، وہ نہر کے پاس ہی رہتی ہیں۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ آج اس نے افطاری بنائی تھی نیلم کے لیے، جس کے لیے اس نے اچھا خاصا اہتمام کیا تھا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں بتایا اور چپ چاپ اپنی اس کوٹھری میں چلی گئی جو بچپن سے ہی اس کا ٹھکانہ تھی۔ ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ رات کو بستر پر لیٹی تو اس عورت اور اس کے بیٹے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ان کا گھر کتنا صاف ستھرا اور خوبصورت تھا اور کھانے کتنے اچھے سے بنائے ہوئے تھے۔ اس کا بیٹا کتنا شریف تھا، اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ بے اختیار نیلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ نیند میں سو گئی۔ رات کو گہری نیند میں سو رہی تھی کہ اچانک اسے خواب میں نظر آیا جیسے وہ ایک باغ میں موجود ہے اور ایک جھولے پر بیٹھی ہے۔ اس نے ایک خوبصورت لباس پہن رکھا ہے، اس کے لمبے لمبے بال زمین کو چھو رہے ہیں، وہ بہت خوش نظر آ رہی ہے۔ اچانک کوئی پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ حیران ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھتی ہے تو ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی کیونکہ اس نے پیچھے پلٹ کر خواب میں دیکھا تھا تو اس کے پیچھے اس عورت کا وہ بیٹا تھا جس کی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ حیرت سے نوجوان کے بارے میں سوچنے لگی جو اس کے خواب میں آیا تھا۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر وہ اس عورت کے بیٹے سے ملنے جائے۔ اب وہ شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کب اتوار کا دن آتا ہے اور چچی اسے نہر کنارے بھیجتی ہے۔ پھر جیسے ہی اسے نہر پر بھیجا تو اسے بہت مایوسی ہوئی کیونکہ نہر پر بہت رش تھا۔ گاؤں کی تقریباً ساری عورتیں نہر کے کنارے کپڑے دھونے آتی، وہ بھی وہیں بیٹھ کر کپڑے دھونے لگی، لیکن وہ اس گھر کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس دن وہ یہاں بے ہوش ہو گئی تھی اور وہ عورت اسے اٹھا کر لے گئی تھی، لیکن اسے دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آیا۔ وہ مایوس ہو کر کپڑے دھو کر گھر واپس آ گئی۔ اب اس کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ کپڑے دھونے کے بعد وہ کپڑے سر پر رکھے گھر چلی آ رہی تھی۔ گرمی کی شدت آج بہت زیادہ تھی۔ آج اس کا روزہ بھی تھا، چند ہی روزے رہ گئے تھے، اس کے بعد عید آنے والی تھی، لیکن اچانک کوئی اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا۔ کسی نے اسے پکارا تھا، نیلم باجی بات سنو۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ گڈو تھا، پڑوس میں رہنے والا ماسی سکینہ کا بیٹا۔ گڈو کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ گڈو کہنے لگا، وہ عورت جو درخت کے پیچھے کھڑی ہے اس نے یہ آپ کے لیے دی ہے۔ نیلم نے درخت کے پیچھے کھڑی عورت کو دیکھنا چاہا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ گڈو کو آواز دے کر کہنے لگی، کون سی عورت ہے، کس نے دیا ہے؟ لیکن گڈو نے اس کی بات نہیں سنی، پتنگ کے پیچھے بھاگتا ہوا نہ جانے کہاں چلا گیا۔ نیلم نے سر جھٹکا اور تھیلی کھول کر دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اس سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی جو دل کو چھو رہی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش ہو گئی۔ ویسے بھی روزانہ افطاری اور سحری میں اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن چچی اور اس کی بیٹی نے یہ کھانا دیکھ لیا تو وہ اسے کھانے نہیں دیں گی۔ اس نے کھانے کو اپنے پاس چھپا لیا، جلدی سے کپڑے سے گھر کے صحن میں موجود چارپائی پر سب کچھ رکھا اور خود اپنی کوٹری میں چلی آئی۔ اس نے کھانا چھپا دیا، سوچ لیا تھا کہ جیسے افطاری کا وقت ہوگا وہ یہ کھانا کھا لے گی۔ اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کھانے کا ذائقہ محسوس کر کے اسے اس عورت کی یاد آ رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اسی عورت نے اس کے لیے کھانا بھجوایا ہے۔ آخر وہ اس کے اوپر اتنی مہربان کیوں ہے؟ نیلم کے لب مسکرانے لگے۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے آزمائشیں بہت زیادہ لکھی تھی، لیکن اب اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں نظر آئیں گی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا، اس لیے وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ چچی نے اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ لیا، پھر اپنے شوہر کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تمہاری بھتیجی کے حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے، کسی لڑکے سے نین مٹکا تو نہیں چل رہا؟ آج کل یہ بہت خوش رہنے لگی ہے۔ چچا بھی حیرت سے نیلم کو دیکھ رہا تھا جو خود بخود مسکرا رہی تھی۔ پھر چچا چچی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، ارے ہمیں کیا، چلنے دو، اچھا اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، میں خود اس کی شادی کر کے اسے یہاں سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ چچی کہنے لگی، اچھا سونیا اس سے پورے 2 سال بڑی ہے، پہلے اس کی شادی ہو جائے۔ چچا کہنے لگا، اگر اس کی شادی نہیں کی تو کہیں یہ جائیداد میں سے حصہ نہ مانگ لے، کسی کے سامنے کھڑی ہوگی تو ہم سے کیا کر سکیں گے؟ یہ سن کر چچی بھی گھبرا گئی۔ تبھی وہ جلدی سے نیلم کو غصے بھری آواز لگاتے ہوئے کہنے لگی، اے لڑکی،
اب کیا ایک کام میں تو سال لگائے گی؟ جلدی کر سارا دسترخوان لگا اور جا یہاں سے دفع ہو جا، مجھے تیری شکل سے بھی نفرت ہے۔ نیلم نے سر جھکایا، جلدی سے دسترخوان سے جائے اور کمرے میں چلی آئی، کیونکہ کھانا رکھا ہوا تھا، وہ لذیذ کھانا جو باہر کے دسترخوان سے کہیں زیادہ اچھا اور ذائقے والا تھا۔ وہ بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ نیلم نے سوچ لیا تھا کہ جب بھی وہ نہر پر جائے گی، اگر اکیلی ہوئی تو اس عورت کا شکریہ ادا کرنے ضرور جائے گی۔ اب اس کے چہرے پر رونق لہنے لگی، وہ پہلے کی طرح کمزور دکھائی نہیں دیتی۔ گھر کا کام کاج کرنے کے بعد اکثر اسے بخار ہو جاتا، لیکن اب اس کی طبیعت بہتر رہنے لگی اور پھر رمضان کے دنوں میں وہ پابندی سے روزے رکھتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی۔ اس کے باوجود سارے گھر کا کام کرتی اور پھر کھانے کے لیے بھی چچی اسے کچھ نہ دیتی۔ اس کا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا، لیکن یہ کھانا کھا کر اسے اپنے جسم میں عجیب سی توانائی محسوس ہونے لگی۔ اب عید کے دن قریب آ رہے تھے۔ چچا چچی اپنے بچوں کے کپڑے لینے کے لیے روانہ ہو رہے تھے، شہر جا رہے تھے۔ ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، ان کی بہت ساری زمینیں تھیں، لیکن نیلم کے لیے اس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس امید پر تھی کہ شاید چچی ہر عید کی طرح اس پر اس کے لیے نیا جوڑا بنا دیں، لیکن ابھی تک چچی اس کے لیے جوڑا نہیں لے کر آئی تھی کہ ایک دن وہ نہر پر چلی آئی۔ اس دن ہلکی ہوا چل رہی تھی، وہ کپڑے دھونے لگی، لیکن اس کی متلاشی نظریں اسی گھر کو تلاش کر رہی تھی۔ آج وہ اکیلی نہر پر بیٹھی تھی اور اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گاؤں کی دوسری عورتیں آج نہیں آئی تھی، کیونکہ اکثر ہی اتوار کو نہر پر رش رہتا، جبکہ آج اتوار نہیں بلکہ آج جمعرات کا دن تھا۔ نیلم کو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے غور سے دیکھے جا رہا ہے۔ اس نے آج آس پاس ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ نیلم کو کسی کی نگاہیں اپنے اوپر محسوس ہوئی، پھر وہ جلدی سے کپڑے دھونے لگی، لیکن اچانک تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگے اور اس کے سارے کپڑے اڑنے لگے جو اس نے دھو کر سکھائے تھے۔ وہ جلدی سے ان کپڑوں کو پکڑنے کے لیے بھاگی، لیکن تب وہاں پر پہلے ہی کسی نے اس کے سارے کپڑوں کو ادھر ادھر پھیلنے سے روک لیا تھا۔ وہ سفید لباس پہنے نوجوان کھڑا تھا جو شام کے اجالے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ نیلم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس نوجوان کو پہچان گئی تھی، اس دن اس کی ماں ہی تو اسے اپنے گھر لے گئی تھی۔ وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نیلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اس کا گھر تو وہیں پر ہے، لیکن اسے کیوں نہیں دکھائی دیا؟ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، آپ کے سارے کپڑے یہی ہیں، پریشان مت ہو۔ ویسے آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ اس کا لہجہ خوبصورت تھا۔ نیلم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا بھی نہیں گیا۔ پھر وہ کہنے لگی، آپ کی والدہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اس دن انہوں نے مجھے کھانا بھجوایا، وہ اچھی ہے۔ آپ کا گھر کہاں پر ہے؟ یہ سن کر وہ عجیب انداز میں مسکرایا، کہنے لگا، آپ کو میرے ساتھ گھر چلنا ہے تو چلے، میں آپ کو لے چلتا ہوں، میری والدہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ سن کر نیلم گھبرا گئی۔ اسے ابھی گھر جانا تھا، مغرب سے پہلے وہ گھر جانا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے کہنے لگی، نہیں ابھی تو میں گھر جاؤں گی کیونکہ مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، چچی مجھے جان سے مار دے گی، اگر دیر ہو گئی تو پھر میں آپ کی والدہ سے ملنے آؤں گی، چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کی اتنی نازک جان ہے، آپ اتنا بھاری وزن کیوں اٹھاتی ہیں؟ اس نوجوان نے فوراً وہ سارے کپڑوں کا بڑا سا گٹھر کندھے پر رکھا۔ نیلم تو یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ اسے منع نہیں کر سکی، لیکن سوچ رہی تھی کہ کسی نے دیکھ لیا تو اس کی بدنامی ہو جائے گی۔ لیکن سچ میں آج اس کا روزہ تھا، اس کے جسم میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ وہ اتنے سارے کپڑے لے کر گھر جاتی۔ پھر وہ کہنے لگی، شکریہ آپ کا، مجھے بس گلی کے کونے پر چھوڑ دینا۔ پھر اس نے نیلم کے کہنے پر اسے گلی کے کونے پر چھوڑا اور نیلم جلدی سے کپڑے اٹھا کر گھر جانے لگی، لیکن جانے سے پہلے پلٹ کر نوجوان کو دیکھنا چاہا تو حیران رہ گئی۔ وہ ابھی تک گلی کے نکڑ پر کھڑا غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جلدی سے گھر آ گئی۔ پھر کئی دن گزر گئے، لیکن نیلم کے ذہن میں اسی نوجوان کا خواب و خیال رہنے لگا۔ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی۔ ایک دن چچی کہنے لگی، میں اپنے گھر جا رہی ہوں سارے بچوں کو لے کر، دیکھو سارے بکری جانوروں کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، چچا کو کھانا بھی وقت پر دینا۔ اپنے سارے بچوں کو وہ ہر سال عید سے پہلے اپنے گھر لے جاتی، عیدی وغیرہ دینے کے لیے، لیکن نیلم کبھی نہیں جاتی، وہ گھر اکیلی رہتی۔ اسی لیے اس نے چچی سے کہا، فکر نہ کرے۔ چچی غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آج کل جو تیرے چہرے پر لالی چھائی رہتی ہے، بہت دن سے دیکھ رہی ہوں، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ سن کر نیلم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ چچی کو اس پر شک ہو گیا ہے۔ وہ بوکھلا کر چچی کو دیکھنے لگی۔ پھر چچی کہنے لگی، خیر اس کا فیصلہ تو میں عید کے بعد کروں گی کہ تیرے ساتھ کیا کرنا ہے، ابھی تو میں خاموش ہوں۔ یہ کہہ کر چچی اپنے بچوں کو لے کر گاؤں چلی گئی، جبکہ چچا زمینوں کی وجہ سے گھر ہی رکا ہوا تھا۔ نیلم بھی اکیلی رہ گئی۔ سب سے پہلے اس نے بکریوں کے آگے گھاس وغیرہ رکھا اور پھر مرغیوں کے ڈربے میں دانہ ڈال دیا۔
ابھی شام کا وقت ہو رہا تھا اور چچا نے رات کو ہی آنا تھا، اس لیے نیلم گھر میں اکیلی بیٹھی گھبرا رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چچا تو اس کا گھر بہت بڑا تھا، اس گھر میں اس کا بھی حصہ تھا، یعنی کہ اس کے باپ کا، لیکن چچا نے یہ گھر اور ساری زمین جائیداد اپنے نام کروا لی۔ اب وہ گھر میں ایسے بیٹھی تھی جیسے اس گھر میں چوکیدار ہو، ہر آہٹ پر چونک جاتی۔ مغرب کا وقت ہو گیا لیکن چچا اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے روٹی سالن بھی تیار کر لیا، جلدی سے نماز پڑھی، چچا کے لیے افطاری جو بنائی تھی وہ کچن میں رکھی اور خود ایک پرانی کتاب پڑھنے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھی کہ چچا ہوگا، اس نے فوراً دروازہ کھولا، لیکن جیسے ہی کھولا تو حیران رہ گئی۔ وہ چچا نہیں بلکہ وہی نوجوان تھا جو اکثر اسے دکھائی دیتا، اور اب یوں دروازے پر اسے کھڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ گھبرا کر اس سے کہنے لگی، آپ یہاں کیوں آئیں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تو آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ دراصل یہ میری والدہ نے دیا ہے آپ کے لیے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، لیکن اتنے دن سے آپ نہر پر نہیں آئی ہیں اور نہ ہی آپ سے ملنے کا موقع ملا، اس لیے میں خود ہی یہ تحفہ لے کر آ گیا۔ آپ یہ تحفہ قبول کر لیجئے۔ اس نوجوان نے نیلم کو بڑا سا باکس تھما دیا۔ وہ کچھ گھبرا گئی کہ اس نوجوان کو کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر نوجوان نے دلچسپی سے اسے دیکھا، لیکن نیلم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے کہہ دے کہ یہاں سے چلا جائے۔ اگر چچا نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میں آپ کا انتظار کروں گا، مجھ سے ملنے نہر پر ضرور آنا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ پھر نیلم گھبرا کر باکس لیے اندر آ گئی، لیکن اس میں ہے کیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ کر حیران تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ ڈبہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس میں ایک بے انتہا خوبصورت جوڑا تھا، ساتھ میں اس کی چپلیں اور چوڑیاں وغیرہ، گہنے، نہ جانے کیا کیا سامان بھرا تھا۔ آخر اس عورت نے یہ سارا سامان مجھے کیوں دیا، وہ بھی تحفے میں اس کی کیا لگتی ہوں؟ نیلم ابھی تک حیران تھی۔ آج تک اتنی خوبصورت چیزیں اس سے کسی نے نہیں دی تھی۔ وہ حیرت سے اس سامان کو دیکھ رہی تھی، لیکن اپنا عید کا سوٹ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ یہ گہرے رنگ کا سوٹ تھا جو اس پر اچھا لگتا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ عید پر یہی سوٹ پہنے گی۔ اس نے جلدی سے وہ ساری چیزیں اپنی امی کے بڑے صندوق میں چھپا کر رکھ دی۔ وہ دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اور بھی رونق آ گئی تھی۔ اب وہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی تو وہ خود کو پہچان نہ پاتی۔ محض تھوڑی سی توجہ اور محبت نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اس بار وہ اس عورت سے ملنے جائے گی تو اس کے بارے میں ضرور پوچھے گی کہ آخر وہ کون ہے اور اس کے ساتھ اتنا محبت بھرا برتاؤ کیوں کر رہی ہے۔ پھر دوسرے دن چچی واپس آ گئی تھی اپنے سارے بچوں کے ساتھ، لیکن نیلم نے اس تحفے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ سونیا اپنی نانی کے گھر اپنا جوڑا لے کر آئی تھی، لیکن وہ جوڑا بہت بیکار تھا، جبکہ جو جوڑا نیلم کو تحفے میں ملا تھا وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی چیزیں سب سے الگ اور منفرد تھی۔ اب اسے پرواہ نہیں تھی، اگر چچی اس کے لیے سوٹ نہیں بنائے گی تو چند فرق اسے نہیں پڑے گا، اس نے سوچ لیا تھا۔ پھر ایک دن جلدی اس نے اتوار کو سارے کپڑے اکٹھے کیے اور چچی سے کہنے لگی، چچی میں نہر پر جا رہی ہوں کپڑے دھونے۔ چچی نے اسے دور سے دیکھا اور کہنے لگی، ویسے تو تیری جان نکلتی ہے، عید میں 4 دن رہ گئے، لیکن میں بھی چاہتی ہوں کہ سارے کپڑے دھو کر لے آ۔ سچ سچ بتا کیا راز ہے جو بھاگ کر نہر پر جا رہی ہے؟ چچی نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، نہیں چچی ایسی کوئی بات نہیں، میں تو چاہ رہی تھی کہ جلدی سے کپڑے دھو لوں۔ چچی کہنے لگی، ابھی نہیں، پہلے گھر کا سارا کام تیرا باپ کرے گا، جلدی جا سارا کام کر، اس کے بعد شام کو کپڑے دھونے جانا۔ سونیا بنا لے گی، ساری چادریں پردے وغیرہ سب دھو لینا، کیونکہ عید کے بعد سونیا کے رشتے والے آئیں گے۔ چچی نے بڑے ناز سے اسے بتایا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی، پورا دن کام کاج کرتی رہی۔ شام ہوئی تو چچی نے اسے نہر پر جانے کی اجازت دی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہ سوچ رہی تھی کہ خدا کرے نہر پر کوئی نہ ہو، آج وہ اس عورت سے ضرور ملنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے جلدی جلدی سارے کپڑے دھوئے، حالانکہ کپڑے بہت زیادہ تھے، بہت ٹائم لگ گیا کپڑے دھونے میں، لیکن اس نے ہمت کر کے تیز ہاتھ چلا کر سارے کپڑے دھو دیے۔ پھر اٹھ کر اس عورت کا گھر تلاش کرنے لگی۔ اس طرف کوئی بھی مرد آتا جاتا نہیں تھا، لیکن اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ آخر وہ کہاں ہے؟ اس دن مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، اس کا گھر کہاں پر ہے؟ بار بار یہ سوال ذہن میں آ رہا تھا۔ اچانک کسی نے اسے آواز دی، نیلم کیا ہوا کہ ہمارا گھر تلاش کر رہی ہو؟ یہ بھاری آواز سن کر نیلم گھبرا کر پلٹی۔ اپنے پیچھے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر اس نے سر جھکایا۔ پھر وہ کہنے لگا، میرا نام غازی ہے، آؤ تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں اپنے گھر۔
वो सिर्फ मुझे पता और किसी को नहीं, क्योंकि वो घर मेरा है। इस अजीब व गरीब बात पर नीलम हैरान रह गई, लेकिन इसमें सोचने वाली बात नहीं थी, इसलिए वो पीछे पीछे चल पड़ी। फिर वो दूर दरख्तों के पीछे उनका घर नजर आया जो बहुत खूबसूरत था, लेकिन नीलम को यह अजीब व गरीब रास्ता याद नहीं हुआ था। उसे अपने कपड़ों की फिक्र थी जो नहर के किनारे सूख रहे थे। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर वो कहने लगा, क्यों फिक्र करती हो, तुम्हारे कपड़ों को कुछ नहीं होगा, बहुत जल्द परेशानियों से आज़ाद हो जाओगी। नीलम उस बात का मतलब नहीं समझ सकी, इसलिए वो कुछ न बोली, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला, सामने ही वो औरत खड़ी थी जो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रही थी। फिर वो बेटे से कहने लगी, गाजी तुम ले आए हो इस प्यारी सी लड़की को, मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी। आओ बेटी, आज हमारे साथ रोज़ा खोलना। नीलम घबरा कर कहने लगी, नहीं मुझे घर जाना है, बस मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आई थी और ये पूछने आई थी कि आखिर आप मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हैं, मेरा आपसे क्या रिश्ता है। ये सुनकर दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर वो औरत कहने लगी, इसलिए क्योंकि मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करता है। ये सुनकर नीलम घबरा गई, जबकि गाजी उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था और वो दोनों नहीं जानती थी कि नीलम घबरा कर कहने लगी, लेकिन मुझसे क्यों मोहब्बत करते हैं, मैं तो आम सी लड़की हूँ, मेरे पास तो अपना कोई घर नहीं, लावारिस यतीम हूँ। तो वो औरत कहने लगी, लेकिन मेरा बेटा गाजी तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो गया, वो रोज़ाना नहर पर तुम्हें देखता है, इसलिए मुझे उसने कहा है कि किसी तरह तुम्हें अपने साथ ले आऊँ। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊँ कि गाजी तुमसे इश्क करता है और मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो। वो नीलम से पूछ रही थी। नीलम दिल में उसे पसंद करती थी, लेकिन ज़ुबान पर कैसे इकरार करती, इसलिए घबरा कर कहने लगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ज़िंदगी का फैसला चची चचा करेंगे, मैं कुछ नहीं जानती। ये सुनकर औरत न जाने क्यों ज़ोर से हंसी, फिर कहने लगी, अच्छा इसका मतलब तुम भी मेरे बेटे को पसंद करती हो। मैं तुम्हारे चचा के पास आऊँगी तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, क्या तुम मेरे बेटे गाजी से शादी करोगी। नीलम घबरा गई, फिर उससे रहा ना गया, वो घबरा कर पलटी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। पीछे गाजी उसे आवाज़ें दे रहा था, रुक जाओ मेरी बात सुनो, लेकिन नीलम ने पलट कर नहीं देखा, बहुत घबरा गई। फिर जल्दी से कपड़े उठाए और घर आ गई, लेकिन घर आकर भी उसका दिल बेचैन सा हो रहा था। काश वो गाजी की माँ से कह देती कि उसे भी वो बहुत अच्छा लगता है, वो जल्दी उसका रिश्ता लेकर आए, लेकिन क्या चचा इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएगा। उसके दिमाग में बस यही बात आ रही थी। अब वो घर तो आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर इश्क के रंग बिखरने लगे। वो दिन रात गाजी के बारे में सोचती रही और वहाँ नहर पर जाने को मचलती कि किसी तरह वो फिर से मुलाकात के लिए जाए। अब ईद का दिन आ गया। ईद वाले दिन सोनिया लाल रंग का जोड़ा पहनकर तैयार हुई। जब नीलम तैयार हुई तो दोनों माँ बेटी की आंखें फटी रह गई। सोनिया चिल्लाते हुए कहने लगी, अम्मी आपने इसका सूट इतना अच्छा बनाया और मेरा इतना घटिया, मैं हरगिज़ ये सूट नहीं पहनूंगी। वो अपनी माँ पर गुस्सा कर रही थी, जबकि चची गुस्से से नीलम को देख रही थी। फिर कहने लगी, ये सूट तुमने कहाँ से लिया, मैंने तो तुम्हारा सूट बनाया ही नहीं था, कहा था ना पिछली ईद वाला सूट पहनो। नीलम घबरा कर कहने लगी, वो चची ये सूट तो मुझे मेरी सहेली नाजिया ने गिफ्ट दिया है। बहुत दिन पहले उसने झूठ का सहारा लिया, लेकिन चची बहुत मक्कार थी, अयारी से कहने लगी, मैं सब जानती हूँ तेरी सहेलियों को, वो कौन सी लैंडलॉर्ड है जो इतने सूट तुम्हारे लिए तोहफे में देगी, सच बता किसने सूट दिया है। लेकिन नीलम ने अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ भी नहीं कहा, वो कभी सच्चाई नहीं बता सकती थी। फिर चची कहने लगी, सूट उतारो नाजिया को दे, कब से रोई जा रही है। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हरगिज़ तोहफा किसी को नहीं देना चाहती थी, लेकिन सोनिया ने न सिर्फ उसका सूट ले लिया, बल्कि उसकी चूड़ियाँ, सारा जेवर, सब कुछ, हालांकि चप्पलें भी ले ली जो कांच जैसी नज़र आती। ईद का दिन उसके लिए रोते हुए गुजरा। बहुत उदास थी। फिर उसने सोच लिया था कि वो गाजी और उसकी माँ से कहेगी कि वो जल्द उसके लिए रिश्ता लेकर आए। अगर चचा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो वो खुद ही उनसे कहेगी कि वो उससे शादी करना चाहती है, क्योंकि इस ज़िंदगी से छुटकारा चाहती थी। ये सोचकर उसने दिल मुतमईन किया। लेकिन कई दिन गुजरे, सोनिया के रिश्ते वाले आए और उसे पसंद करके चले गए। वो रिश्ते वालों के सामने नहीं आई। अब वो नहर पर जाना चाहती थी, क्योंकि उस औरत से कहना चाहती थी कि वो जल्दी उसके लिए रिश्ता लेकर आए। इसलिए नहर पर आकर वो उदास हो रही थी, किसी भी तरह उससे बात करना चाहती थी। फिर जैसे ही मौका मिला वो उसे घर की तरफ जाने लगी, लेकिन रास्ते में उसे वो घर नज़र ही नहीं आया। न जाने ये कैसा रास्ता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम मेरी अम्मी से मिलना चाहती हो। नीलम घबरा कर पलटी तो गाजी उसके पीछे खड़ा था। वो कहने लगा, आ तुम्हें ले चलता हूँ। फिर वो उसी औरत के सामने खड़ी थी जो मोहब्बत भरी नज़र से उसे देख रही थी। फिर वो उस औरत से कहने लगी, मुझे आपकी बात मंजूर है, आप मेरे लिए रिश्ता लेकर आएँ। यह सुनकर औरत खुश हुई और कहने लगी, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊंगी जिसे सुनकर तुम इनकार कर दोगी, क्या वो बात सुनना चाहोगी। नीलम हैरान होकर कहने लगी, कैसी बात बताएं। वो औरत कहने लगी, दरअसल तुम्हें सच्चाई बताना चाहती हूँ।
औरत न जाने क्या कहने वाली थी कि अचानक गाजी आकर कहने लगा, अम्मी जब मुझे ये शादी करना चाहती है तो इसे सच्चाई मत बताएं, मैं शादी के बाद इसे हर बात बताऊंगा। वो औरत बेटे की बात सुनकर घबराई कहने लगी, नहीं, मैं इसे धोखा नहीं दे सकती। देखो बेटा, तुम भी इसे धोखा ना दो। अगर ये बात सुनने के बाद भी तुमसे शादी करने पर राजी हुई तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। नीलम हैरत से दोनों माँ बेटे को देख रही थी कि आखिर वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। वो औरत उसे सच्चाई बताने वाली थी जबकि उसका बेटा मुसलसल इनकार कर रहा था। वो चाह रहा था कि नीलम के सामने वो सच्चाई ना आए, लेकिन नीलम भी वो सच्चाई सुनना चाहती थी। इसीलिए वो उस औरत से कहने लगी, जो भी सच्चाई है मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं, बस मैं इस ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। ये सुनकर औरत थोड़ी परेशान नजर आई, फिर खामोशी से पलट गई। नीलम सारे कपड़े लेकर घर आई, लेकिन खुश थी कि अब बहुत जल्द उसकी बुरी ज़िंदगी से जान छूटेगी। सोनिया की मंगनी होने वाली थी, लेकिन नीलम सिर्फ गाजी और उसकी माँ का इंतज़ार करी थी कि कब रिश्ता लेकर आए, लेकिन अब तक वो उसके रिश्ते लेकर नहीं आए थे। नीलम बहुत उदास हो गई। जब नहर पर कपड़े धोने गई तो गाजी उसके सामने ही नहीं आया, न जाने कहाँ चला गया था। वो उदासी महसूस कर रही थी। जब वो शाम को वापस घर की तरफ आ रही थी तो उसे अपने पीछे किसी के आने का एहसास हुआ। जैसे ही पलटी तो हैरान रह गई। वो गाजी की माँ थी जो मुसलसल उसके पीछे आ रही थी। वो हैरत से कहने लगी, खाला जान, आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? और आपसे मैंने एक बात कही थी, आपने वो पूरी नहीं की। तो वो औरत कहने लगी, मेरी बेटी, तुम्हें सच्चाई बताए बिना नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हारे सामने आई हूँ। मेरा बेटा मुझे मना कर रहा है, लेकिन तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि हम कौन और इस गांव में क्या कर रहे हैं, जबकि हम इस गांव के रहने वाले भी नहीं? तो नीलम हैरत से कहने लगी, आप कौन है, मुझे बताएं, सच्चाई जानना चाहती हूँ। वो औरत कहने लगी, बेटा, जब तुम नहर पर कपड़े धोने आती थी तो मेरा बेटा तुम्हें देखता, लेकिन वो तुम्हें दिखाई न देता, क्योंकि वो तुम्हें छुप कर देखता था। उसकी सच्चाई ये है कि वो कोई इंसानी लड़का नहीं बल्कि एक जिनजाद है, और मैं उसकी माँ जिनजादी। हम दोनों का ठिकाना वो घर नहीं बल्कि नहर के किनारे मौजूद एक पीपल का पेड़ है। वो पुराना पेड़ जो 100 साल से इस नहर पर मौजूद है। पहले हमारा ख़ानदान यहाँ रहता था, लेकिन फिर एक एक करके सब उस दरख्त को छोड़कर चले गए, लेकिन मैं और मेरा बेटा भी उस पर आबाद है। मेरा बेटा तुम पर आशिक हो गया, इसीलिए उसके कहने पर मैंने ये सब किया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन अगर तुम मेरे बेटे से शादी करोगी तो मुझे खुशी होगी। क्या हुआ अगर वो जिनजाद है? हम तुम्हारी खातिर इंसान बनकर इसी दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि मैंने इंसानी रूप लेने की ताकत हासिल की हुई है और मेरा बेटा भी यही ताकत रखता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर नीलम घबरा गई। वो हैरत से उसे देख रही थी। नीलम को यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिनजादियों की जो उसके सामने खड़ी है। अचानक उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो इस बात पर बहुत खौफ महसूस कर रही थी। उसे यूं घबराते देखकर वो जिनजादी कहने लगी, घबराओ मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, बल्कि हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हमारे होते हुए तुम बहुत ताकतवर हो जाओगी। नीलम घबरा कर कहने लगी, लेकिन अगर मैंने आपके बेटे से शादी की तो सारे गांव को पता चल जाएगा कि मैं एक जिनजात से शादी कर रही हूँ। वो औरत मुस्कुरा कर कहने लगी, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम इंसान बनकर गांव में रहेंगे और मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊँगी। अगर तुम्हारे चचा ने हाँ कह दी तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये सुनकर नीलम कहने लगी, ठीक है, मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं। जिनजादी ये सुनकर हैरान रह गई, लेकिन नीलम का जहन अब कोई दूसरी बात सोच रहा था। वो घर आई। वो कमज़ोर लड़की थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो कमज़ोर नहीं रहेगी, बल्कि चचा से अपनी जायदाद और सारी दौलत हासिल करके रहेगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बुरी गुजर रही थी। वो हर बात का बदला लेगी। जो जुल्म चचा और चचू ने उस पर किया, वो भी उन जिन्नात की मदद से। ये सोचकर उसने रिश्ते के लिए हामी भर ली। फिर जिनजादी उसके लिए रिश्ता लाई और चचा ने हाँ कह दी। चचा उससे जान छुड़ाना चाहता था। देखते ही देखते नीलम के हालात बदले और रुखसत होकर जिनजाद के साथ उसके घर चली गई। नीलम एक यतीम लड़की थी जिसकी ज़िंदगी के 20 साल उसके अपने ही चचा और चची के जुल्मों सितम में गुजरे। वो कमज़ोर, मजबूर और तनहा थी, लेकिन उसके अंदर एक छुपी हुई आग थी जो वक्त के साथ बढ़ती गई। उसका चचा और चची उसे हमेशा दबा कर रखते, उसकी हिम्मत तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते और उसकी ज़िंदगी को अज़ियत और तकलीफ़ में गुजारने पर मजबूर करते। वो हर मौके पर उसे कमतर समझते, उसकी मेहनत और जिद्दोजहद नज़रअंदाज करते, लेकिन नीलम ने कभी हार नहीं मानी। उसके दिल में हमेशा एक जज्बा था कि वह अपने हक़ के लिए लड़े, चाहे हालात कितने सख्त क्यों ना हों। एक दिन नीलम ने फ़ैसला किया कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी का हिसाब लेगी और अपने चचा से वो सब कुछ वापस लेगी जो उसका हक़ था। उसके पास अब पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि वो किसी मदद के बगैर अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। उसने अपने साथ एक
ताकतवर जिन गाजी को पाया जो न सिर्फ उसका मुहाफिज था बल्कि उसका मुशीर भी था। गाजी ने वादा किया कि वो नीलम की हर मुमकिन मदद करेगा, वो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहेगा। नीलम ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जहां उसके चचा को देखकर हैरत हुई कि वो कमज़ोर लड़की जो कभी खौफजदा थी आज किस तरह मजबूत हो गई है। अदालत में नीलम ने साबित कर दिया कि वह अब किसी के हाथों दबी नहीं हुई बल्कि खुद अपनी तकदीर की मालिक है। उसके चचा को हुक्म दिया गया कि वो नीलम को उसकी जायदाद वापस कर दे, वरना अदालत उसे ज़बरदस्ती नीलम के हवाले कर देगी। चचा और चची के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। वो जान गए कि अब नीलम की हिम्मत के आगे वो कुछ नहीं कर सकते। चचा ने नीलम से दरख्वास्त की कि वो केस वापस ले ले ताकि ख़ानदान की इज्जत को वो बचा सके, लेकिन नीलम की हिम्मत और हौसला बुलंद था। वो जानती थी कि वो सालों से जुल्म का शिकार रही है और अब उसका बदला लेना उसका हक़ है। उसने अपनी ज़िंदगी की हर तकलीफ़ को याद रखते हुए अदालत में अपना मौक़िफ़ मजबूती से पेश किया और किसी भी कीमत पर अपनी जायदाद का हक़ हासिल किया। 2-3 सालों में नीलम ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसका हक़ था। उसके बाद वो एक खुशहाल और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारने लगी जिसमें अब कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस कहानी की ख़ास बात ये थी कि नीलम की कामयाबी की असल वजह सिर्फ अदालत या दौलत नहीं थी, बल्कि उसका साथ देने वाला जिन गाजी था। गाजी और उसकी माँ जो इंसानी शक्ल में नीलम के साथ रहते थे, नीलम की ज़िंदगी में एक ऐसा सहारा बने जो ना सिर्फ उसकी हिफाजत करते बल्कि उसकी ज़िंदगी को रोशनी और मोहब्बत से भर देते। रात होते ही वो गायब हो जाते, लेकिन उनकी मोहब्बत नीलम के दिल में हमेशा मौजूद रही। नीलम को उनकी सारी हकीकत का इल्म था और उसने उन्हें अपनी ज़िंदगी में कबूल किया। उसकी ज़िंदगी अब सिर्फ माल और दौलत की नहीं बल्कि मोहब्बत, हिमायत और इत्मीनान की भी थी। नीलम ने अपनी ज़िंदगी के दौरान बहुत कुछ सीखा, ख़ास तौर पर यतीमी के दर्द को। इसलिए उसने 2 यतीम बच्चों को गोद लेकर अपनी माँ जैसा प्यार दिया। वो जानती थी कि यतीम होना कितना मुश्किल है और उसने अपनी ज़ात की तकलीफ़ों से सीखा कि किसी बच्चे को कभी एहसास महरूमी का सामना नहीं करना चाहिए। वो दोनों बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी ताकि वो अपनी मोहब्बत और हिफाजत में खुशहाल महफूज मुस्तकबिल हासिल कर सकें। नीलम की ज़िंदगी में अब कोई भी कमी नहीं रही थी। वो ख़ुद को एक कामयाब और खुश इंसान महसूस करती और उसके दिल में मोहब्बत की जगह बढ़ गई थी, ख़ास तौर पर जिनजाद गाजी के लिए जिसने उसे ज़िंदगी से मोहब्बत करना सिखाया था। नीलम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही था कि कोई भी शख्स अपनी किस्मत का मालिक होता है, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हों। अगर इंसान में हौसला और ईमान हो तो वह हर मुश्किल का मुकाबला कर सकता है। गांव वाले नीलम की ज़िंदगी और उसकी कामयाबी के बारे में बात करते, लेकिन नीलम ने कभी दूसरों की राय को अपनी खुशी पर हावी नहीं होने दिया। वो जानती थी कि उसकी कामयाबी सिर्फ उसके अपने हौसले और उसके मददगारों की वजह से ही मुमकिन हो सकी है। चचा और चची की तरफ से उस पर जो जुल्म 20 सालों तक उसे बर्दाश्त करने पड़े, उस तमाम जुल्म का बदला भी उसने अदालत में उनसे ले लिया था। अब नीलम अपने गांव की अमीर तरीन मालकिन थी, जिसकी ज़िंदगी ना सिर्फ दौलत में खुशहाली थी बल्कि उसके दिल में दूसरों की मदद और इंसानियत के लिए मोहब्बत भी परवान चढ़ी थी। नीलम की कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आएं, अगर हम सब हौसला रखें और अपनी तकदीर के लिए लड़ें तो कामयाबी आखिर हमारे कदम चूमेगी। नीलम ने अब अपनी ज़िंदगी को एक भरपूर मिसाल बना दिया था कि कभी किसी की कमज़ोरी या उसकी मुश्किलात उसकी ताकत को किसी भी तरह से महदूद नहीं कर सकती, बल्कि वो तो उसे एक मजबूत और कामयाब बना सकती हैं। और सबसे ज़्यादा अहम बात ये कि मोहब्बत और इंसानियत ही हैं जो हमें असल खुशी देने की कोशिश करती हैं। नीलम ने तो अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ पाया था और अब वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अब वो अपने गांव के उन तमाम गरीब और यतीम बच्चों के लिए भी उम्मीद की एक रोशनी बन गई थी। अब वो उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम वो भी एक नए आगाज़ की तरह से था।
جس میں وہ ظلم کے خلاف فتح اور اس کی محبت کی جیت بھی شامل تھی۔ اور اس سب کے ساتھ اب وہ ایک بہت ہی پرسکون قسم کی زندگی بسر کرنے لگ گئی تھی۔